على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورہ آل عمران مکمل ہوئی. اس کے ابتدائی دو رکوع کل تلاوت ہوئے تھے اور بقیہ مکمل سورت آج تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تلاوت کو، تراویح کو اور جو روزے رکھ لیے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. آج درس کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی دو آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا تھا. وہ اللہ کے چنے ہوئے انسان تھے. وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم بھی اللہ کے، وآل ابراہیم، آل ابراہیم بھی اللہ کے چنے ہوئے انسان ہیں. وآل عمران، اور آل عمران بھی علی العالمین، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں یہ سب کے سب جو اس وقت انسان آباد تھے، ان انسانوں میں یہ سب اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محترم، معزز اور مکرم بندے تھے. پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ آپ کے ذہن میں گیا انسان اول اور نبی اول ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آتا ہے. حضرت ابراہیم یہ جد الانبیاء ہیں. یعنی آل عمران جس کا اس میں ذکر ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ عمران جو ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں، اور آل عمران یہ ان کا حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، ان کے آل میں پھر ان کی بیٹی حضرت مریم بھی، اور پھر ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. سمجھنا اس بات کو ہے کہ اللہ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، حضرت آل ابراہیم کا، آل عمران کا ذکر کیا، اور اس انداز میں کیا کہ یہ اللہ کے انتہائی مقرب لوگ تھے. اب یہ تو اللہ جانتا ہے ان کے اندر کیا صفات تھی، جن صفات کی بنیاد پر اللہ نے انہیں چنا اور اللہ نے انہیں اپنا مقرب بندہ بنایا. لیکن ان کی جب زندگی چلی ہے اور ہم تک آج تک
جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمران، ان کی جو زندگی کی باتیں، واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ان واقعات کی روشنی کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ چونکہ یہ جو چنے گئے، ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ اگر نبوت اور رسالت کا دروازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لیکن جو بندہ اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں کی صفات معلوم کرے اور ان کی زندگی معلوم کرے، ان کی زندگی کو پڑھے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی اللہ کا برگزیدہ انسان بن جائے گا، اگرچہ نبی یا رسول نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جانا، اللہ کا نیک بندہ بن جانا، یہ بھی کوئی کم بات تو نہیں، بڑے مقام کی بات ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ اور نیک انسانوں کے بارے میں اپنے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اپنے برگزیدہ اور اپنے نیک بندوں کے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک مقرب بندے کے ساتھ بغض کینہ رکھے گا، اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ عداوت کرے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اسی طریقے سے اللہ جن بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ عداوت رکھے، اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ فضیلت اور وہ منقبت ہے جو اللہ نے از خود، جس کو وہبی فضیلت اور منقبت کہا جاتا ہے، وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا وہ رخ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عمل کے لیے بتایا ہے۔ وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عتاب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور ان کی ساری اختیار کی، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑائے اور اللہ سے یہ التجا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، آپ کے حکم عدولی یہ ایک زیادتی ہے جو ہم سے ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی سلامتی کا راستہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ معاف کر دیں، آپ ہم پہ رحم فرمائیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا اور آپ نے رحمت کا معاملہ نہ کیا تو اے اللہ پھر تو ہمیں کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر تو ہم ایسے نقصان اور ایسے خسارے میں چلے جائیں گے کہ ہم سے زیادہ کوئی نقصان اور خسارے والا نہیں ہوگا. چلو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم میں کہیں حکم عدولی ہو جاتی ہے تو وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو جب اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. تو اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں اپنی غلطی پر جب شرمندگی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی صفت ہے جو اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بھی عطا فرما دی ہے. تو ویسے حضرت آدم علیہ السلام کی بے شمار صفات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. قرآن کریم نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات پر صرف خود عمل کرنے میں نہیں اپنی قوم کو بھی اللہ کی طرف بلانے کے اندر پوری زندگی لگائی. قوم کی طرف سے بہت برا سلوک ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے طویل صبر سے کام لیا اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا اور قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کا ایک بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں دل کے اندر. سر کو پتہ نہیں چلتا. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی نے مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما اور کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں آپ کے نیک بندوں میں شامل ہو چکا ہوں. دعا مانگ کے باہر نکلا تو دیکھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچے پر اس کی نظر پڑی کہ اس کے جو شوز تھے وہ پھٹے ہوئے. تو وہ قریب گیا اور اس بچے کے پاؤں کا جائزہ لیا اور پھر مارکیٹ گیا اور مارکیٹ سے نیا جوتا لا کر اس بچے کو پہنایا. جوتا پہنایا تو بچہ بہت خوش ہوا اور اس بچے نے کہا کہ میں نے کل اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ کا کوئی نیک بندہ نہیں ہے جو مجھے جوتے دلا دے. جو اس نے دعا مانگی تھی اللہ نے اس میں ظاہر کر دی اور ایک بچے کی زبان سے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی پہلے سے تعلق نہیں تھا. ادھر اس نے دعا مانگی تھی ادھر اس نے دعا مانگی تھی. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی نشانی ہوتی ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ہمارا دین پورا کا پورا خیرخواہی اور ہمدردی کا نام ہے. دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی یہ ہمارا دین ہے. الدین النصیحہ. کیسے دین کی آمد ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ دین اس بات کا نام ہے کہ آپ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھیں یا آپ ہر سال حج پہ جائیں عمرے پہ جائیں. ٹھیک ہے اللہ سعادت دے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے حقیقت ہے آج آپ اس تعلیم کا
جائزہ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھیں، آپ اس میدان میں ہم صفر نظر آتے ہیں۔ میں جب امریکہ آتا جاتا تھا تو میں وہاں ایک چیز بڑی عجیب نوٹ کرتا تھا کہ کبھی بس میں جانا ہوتا یا ٹرین میں جانا ہوتا تو بس اسٹاپ پر آنے سے پہلے جیسے لوگ آ جاتے ہیں، ان لوگوں میں ایک یہ عادت تھی کہ جب بس آتی تھی وہ جو بندہ پہلے آئے اس کو اشارہ کرتے تھے تم پہلے چڑھو۔ یعنی یہ جو ہماری یہاں عادت ہے کہ جب بس آئے جو سب سے پیچھے کھڑا ہو وہ دھکے دے کر اندر پہلے چڑھنے کی کوشش کرنا، وہ دیکھتے ہیں اندر فلاں سیٹ خالی ہے، ایسا نہ ہو یہ پہلے والا جا کر وہاں بیٹھ جائے، مجھے جگہ نہ ملے۔ وہ میں ساتھیوں سے یہی کہتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کس نے یہ تمیز سکھائی ہے، ٹرین آئے جو بندہ پہلے آیا ہوا ہے وہ اس کو کہتے تم پہلے چڑھو۔ اب یہ باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم ہمیں دی، اور صحابہ کرام نے اس تعلیم کے اوپر عمل کیا، وہ پوری دنیا میں چھا گئے۔ جہاں گئے لوگوں نے خود صحابہ کا استقبال کیا، وہ اپنے سابقہ حکمرانوں سے تنگ تھے، اور جب صحابہ کرام جاتے تھے وہ ان کا استقبال کرتے تھے، علاقے فتح ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اب ہمیں آرام اور سکون ہوگا۔ اب تو ہماری حالت بن گئی۔ میں نے عجیب بات پڑھی کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی انگریز کے خلاف جہاد میں گزری، جب انگریز نے جانے کا اعلان کر دیا تو اس وقت حضرت بڑے متفکر تھے، تو ان کی کسی عزیزہ خاتون نے پوچھا آج تو اب آپ کی دل کی تمنا پوری ہو رہی ہے، اب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، خوشی کا دن ہے۔ فرمایا انگریز کے جانے پر تو خوش ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جاتے وقت وہ حکومت ایسے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہے کہ ہماری نسلیں پھر انگریز کو یاد کرے گی، ہماری نسلیں پھر انگریز کو یاد کرے گی، یار وہی اچھا تھا۔ کیوں کہ ہم مسلمانوں نے اپنی نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنا چنا ہوا انسان کہا، کیوں کہا؟ ان کے دل میں لوگوں کی بے پناہ ہمدردی تھی۔ ہر اعتبار سے سورہ نوح میں اب پڑھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان سے کہا کہ اگر تمہیں رزق چاہیے ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں اولاد چاہیے اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے اللہ کی طرف آؤ تمہیں ملے گی، ہر چیز کی فکر کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت آل عمران ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہے، ان پر تو اللہ کی طرف سے کتنے امتحانات آئے، اور اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی آزمائشوں سے اللہ نے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں 100 سے زیادہ نمبر دیے انہوں نے، ہر آزمائش میں۔ اور آل عمران آپ دیکھیں کہ حضرت مریم، پھر حضرت مریم کی والدہ نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ سارے وہ اللہ کے بندے تھے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح ہمدردی کی اور کس طرح لوگوں کی خدمات کی ہیں۔ اب دیکھیں مریم، ہم بھی نام رکھتے ہیں، ہمیں معنی کا بھی پتہ نہیں، مریم کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بھی عبادت کرے اور بندوں کی بھی خدمت کرے۔ آج ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں اور خدمت کا تھوڑا بہت موقع بھی آتا ہے تو چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، خدمت نہیں کرتے۔
کہیں بھی تھوڑا بہت موقع انسان کو ملتا ہے خدمت کا، اور یہ جوانی کے دنوں میں انسان بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں یا جب انسان خود بیمار ہو جائے اور اپنی حرکات میں دوسرے کا محتاج ہو جائے تو پھر وہ خدمت نہیں کر سکتا، وہ تو خود خدمت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب جوانی کا پیریڈ ہے اور جوانی کے ایام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، اپنے بزرگوں کی خدمت ہے، آئے گئے مہمان کی خدمت ہے، مسجد کے اندر آپ آتے ہیں کہ مسجد میں بزرگ ہے اس کی خدمت ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تو ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی بھی خدمت کریں، جیسے کہ اللہ پاک کے بندوں کی کوئی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بناتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث آتی ہے، فرمایا احب الخلق الی اللہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ من احسن الی عیالی، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ تو بہر اللہ ہمیں بھی یہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، یہ باتیں ہم سن لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کی عادات اور صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور بری عادات اور بری چیزوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔